ہاتھ میں اسلام کا مستقبل اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا. کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ ہاں، اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے بارے میں. 3 سال پہلے کی بات جو کہ تو قائم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ساورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے. آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پالک ہیں. اللہ اللہ خیر سے شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی. بش صاحب کیا کر کے گئے ہیں؟ کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں. نہ انڈیا میں ذکر کیا نہ یہاں کیا. ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے. بھارت سے معاہدہ ہوا، تم سے نہیں ہو سکتا. بھارت بہت بڑی ہے. آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے. میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک پی ڈبلیو ڈی کے. انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں. ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں. وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے ہیں، وہیں کیا بات ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاک جہاں کا خبیر تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت طیش آیا تھا. جملہ سنیے: انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس ختم. آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ. اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا ہے. مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے. لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں. اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا حال میں نہیں، کچھ نہیں. وی ہیو بین کٹ ٹو سائز. اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں. وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے. اب آپ شکنجے میں ہیں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے. کرزئی کے بیانات سنیے. یہ کون؟ ہز ماسٹرز وائس ہے. وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی. آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو
ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے. یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا. چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہو. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں. اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لی. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں. ہم کو شکوہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ فرد کا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت. ایک فرد جو ہے وہ اپنی عاقبت کیسے درست کرے. تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنا تو میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے کام. ابابیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا. اس کی ہے قدرت ہے. لیکن انفرادی نجات، میں ہوں، میری قبر ہے، میرے سامنے ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں: ایمان اور عمل صالح. ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں. قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں. جو زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، چور ہے، اچکا ہے، ڈاکو ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مسلمان تو ہے. حقیقی ایمان، دل والا ایمان، نور قلب بن جائے، وہ ایمان درکار ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، پھیلاؤ. جو میں نے عرض کیا، ویسے تو زندگی کے 40 سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے. میں تو یہ کام کر رہا ہوں 19 برس کی عمر سے، میڈیکل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے درس قرآن. یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا. یہ ہماری تحریک کا، میرے کام کا، میری جد و جہد کا، زندگی کی جو بھی میری سعی اور مساعی ہے اس کا ایک حصہ ہے قرآن. انجمن خدام القرآن، حلقہ مطالعہ قرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسیں. یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا. ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر لاہور میں میرے سوا کوئی اور کام یہ کر ہی نہیں رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں، ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور 4 6 مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے. الہدا خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے، بہرحال ہے، کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا اس سے. عمل صالح کا جو تصور ہمارا ہے اس کے لیے لفظ ہے فرض. ویسے تو اس سے آگے ہے، نوافل ہیں، مستحبات ہیں. فرض، اس پر نجات کا دار و مدار. البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا.
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض. کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے. کوتاہی ہے میری، میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو فرض. ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے، حقیقی ایمان سے ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے. ایمان کا تقاضا وہ ہے، حقیقی ایمان کا تقاضا وہ ہے. اسلام کے ارکان یہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اسلام کے ارکان ہیں. ایمان کا رکن اعظم، رکن رکین جہاد فی سبیل اللہ. اس کے 3 لیول ہیں. پہلا جہاد نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں. یہ پہلا کام. مکمل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے. سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے، فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے. چور کا آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو. لہذا ہماری بندگی جو ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، ہماری بندگی جزوی ہے. لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم. جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے، اور جو کمی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلا فرض یہ ہے. اسی میں نماز آ گئی، روزے آ گیا، حج آ گئی، زکوٰۃ آ گئی، حرام خوری سے بچنا آ گیا، حلال پر اکتفا کرنا آ گیا، ساری چیزیں آ جائیں گی. دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ. اب اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق. جو انٹلیکچوئل ہے وہ انٹلیکچوئلس کو دعوت دے، جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھے آدمیوں کو دعوت دے، جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے. وہ لوگوں کے سامنے روئے، بھائیوں میں تو زندگی گنوا بیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے، دین سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے. اس پر میرے دروس، اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا، جس کے 12 درس دیے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے کہا ہے میں نے، قرآن سے ثابت کیا ہے، ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے، قرآن ہی سے بیان کیا ہے. نمبر 3، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. یہ سب سے کٹھن، سب سے اونچی منزل ہے، اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے. قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے، جان کھپاؤ گے، مال کھپاؤ گے، یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا. جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی، توڑ دی تو کفارہ ہے نا. کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے. 60 روزے متواتر رکھو، کفارے ہیں. تو یہ جو میرے اندر سوٹ جا رہا ہے، اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، جہاں اسلام غالب نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، فرض ہے، فرض. کاش کہ میری یہ بات آپ کے دلوں کے نیچے اتر جائے، ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ظن شد، ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من. یہ جد و جہد کبھی سوچئے تو صحیح تھا. مجھے باولے کتے نے کاٹا تھا، میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی. بھائی میں مولوی نہیں تھا کہ درس قرآن میرا کام ہو. یہ ایک تحریک تھی، اس کے مقاصد تھے.
اس کا ذریعہ یہ تھا قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کرو تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد پیدا ہو. اس کے لیے زندگی